دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری 4 سال کی بیٹی نے اسکول سے آتے ہی کہا کہ آج مجھے بابا لینے آئے تھے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی کیونکہ میرا شوہر تو 2 سال پہلے مر چکا تھا۔ اگلے ہی دن بیٹی کے اسکول کی CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر چھوٹے کے وقت رکی رہی، گیٹ پر چھپ کر اس کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ بیٹی کے پاس آیا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ میرا نام سدرا ہے۔ میرے بچپن کی وہ کالی پرچھائیاں آج بھی میری آنکھوں میں زندہ ہیں، جیسے ہر نظارے نے میرے دل میں دراڑ ڈال دی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بھول سکتی، مجھے سب کچھ اچھی طرح سے یاد ہے۔ بھلا گزرا ہوا وقت کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ اور پھر ایسا وقت جس میں صرف تکلیف اور درد کے سوا کچھ نہ ملا ہو۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ان دونوں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بعد میری امی کو دوسری اولاد نہ ہو سکی۔ میری امی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس دنیا کو ہی نہیں بلکہ مجھے اور ابو کو بھی اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں، یا شاید میں صرف اپنے آپ کو کہوں کہ مجھے ہی اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں، کیونکہ ابو نے تو ان کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ ان کو ان کی ساتھی مل گئی تھی، مگر میرا کوئی نہیں تھا۔ ماں کی وفات پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ شروع میں تو وہ مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، مجھے اپنے پاس ہی سلایا کرتے تھے۔ لیکن یہ وقت بھی جلد ہی رخصت ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے کچھ ہی مہینوں کے بعد ایک اجنبی عورت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی اور ایک اجنبی عورت ہماری زندگی میں آ گئی تھی۔ میری نئی ماں، میرے بابا کی دوسری بیوی، میرے لیے یہ سب کچھ صرف نیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ پہلی بار ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھیں تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، نہ کوئی اپنا پن تھا، جیسے میں اس کے لیے کچھ نہیں، جیسے میں اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ اس نے کبھی مجھے محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، اور پھر یہ بات وقت آنے پر پوری طرح سے سچ دکھائی دینے لگی تھی۔ ابو دن بہ دن بدلتے گئے۔ وہ جو کبھی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، اب دوسری بیوی آنے کے بعد انہوں نے پورا دھیان اپنی بیوی پر لگا لیا تھا اور بیٹی کو تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ ان کی نظریں اور محبت میرے لیے کم بلکہ اس عورت کے لیے زیادہ ہوتی تھیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی کہ ابو ان کے ساتھ ہنستے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، راتوں کو ان کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور میں اکیلی اپنے کمبل میں سکڑ کر سوتی رہتی تھی۔ میری ماں نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور ماں کے مرنے کے بعد وہ جگہ ابو نے لے لی تھی۔ لیکن جب ابو کی دوسری شادی ہو گئی تو انہوں نے مجھے پوری طرح سے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میری ہر ضد، میری ہر خواہش، میرے ہر آنسو بے مطلب ہو گئے تھے۔ ان کی محبت اب صرف اس عورت کے لیے ہی بچی تھی۔ جب اس عورت سے میرے ابو کی دوسری اولاد پیدا ہوئی تو میری حیثیت جیسے اس گھر میں نوکرانی کسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 1 سال میں ہی بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اب میں گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، یہاں تک کہ کھانا بھی بنانا، سب کچھ میری ہی ذمہ داری ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں اپنے بیٹے کو بھی میرے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے کو سنبھالنا، اس کو نہلانا، رات کو ساری رات جاگ کر اس کے سارے کام کرنا، اور پھر دن بھر گھر کے سارے کام کرنا، یہ سب میرے لیے معمولی بن گیا تھا۔ سوتیلی ماں کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب بھی ابو گھر میں نہ ہوتے وہ میرا جینا دشوار کر دیا کرتی۔ اس کی زبان سے نکلتے ہوئے لفظ میرے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تو بڑی بد نصیب ہے، اپنی ماں کو کھا گئی، ہم تو تجھ پر ترس کھا کر تجھے پال رہے ہیں، ورنہ ایسی لڑکیاں گلیوں میں بھٹکتی ہیں۔ میں چھوٹی سی کم عمر کی تھی، کمزور تھی، لیکن ان لفظوں کو چپ چاپ سے سہتی رہتی تھی۔ ابو کے سامنے ایک بار میں نے سوتیلی ماں کی شکایت کرنے کی کوشش کی تو وہ روتے ہوئے ابو کے برابر میں بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو تمہاری بیٹی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ ابو نے بھی مجھے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کیوں الزام لگا رہی ہو؟ سوتیلی ماں کہنے لگی کہ ہاں یہ بہت جھوٹ بولتی ہے، مجھ پر الزام لگاتی ہے، اسے قابو میں رکھنا پڑے گا ورنہ کل کو یہ ہمارا نام بدنام کر دے گی۔ ان کے زیادہ رونے پر ابو نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا
اور کہتے تھے کہ آئندہ کبھی میرے پاس اپنی ماں کی شکایت لے کر مت آنا، وہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، تیرا کتنا خیال رکھتی ہے، تیرے سارے کام کرتی ہے، تجھے ماں بن کر پال رہی ہے، پھر بھی تو اس پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ میرے دل میں اس دن سے ایک گہرا افسوس پیدا ہو گیا تھا۔ اسکول ہی میرا اکلوتا سہارا تھا، وہیں میں کچھ گھنٹے سکون سے سانس لیتی تھی۔ اپنی جیسی لڑکیوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر میرا دل جلتا ضرور تھا، لیکن میں اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ میں بھی کچھ بن جاؤں گی، ایک دن شاید میری بھی زندگی بدل جائے گی، مگر وہ دن کبھی نہیں آنے دیا گیا تھا۔ اب میری عمر 20 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر کچھ لڑکے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، گندی اور لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا راستہ روک دیا۔ میں ڈر گئی تھی، کانپ رہی تھی، پیچھے مڑ کر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، اس کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ امجد تھا۔ اس نے لڑکوں کو دھکا دیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا اور پھر ان لڑکوں کو ایسے بھگا دیا جیسے وہ کوڑے کے ڈھیر ہوں۔ میری نظر اس کے اوپر تھی۔ پھر جب وہ میری طرف پلٹا تو اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو سکون دے گیا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن دل پہلی بار کسی انجانی دھڑکن کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد اکثر وہ اسکول کے ٹائم پر میرے راستے میں آ جاتا تھا۔ کبھی دور سے مجھے ہیلو کہہ دیا کرتا تھا تو کبھی چھاؤں میں کھڑا ہو کر میری طرف دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیسی ہو۔ وہ شاید مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس سے اب شروعات کرنی ہی تھی تو وہ کر چکا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ تم ہنستی رہا کرو، ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس دن میں سارا دن آئینے میں خود کو دیکھتی رہی کہ ہنسی مجھ پر کیا واقعی بہت اچھی لگتی ہے یا پھر وہ ایسے ہی میرا مذاق بنا رہا تھا۔ مگر وہ سب کچھ ایک خواب بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد ہی ستیلی ماں نے مجھے جگایا تھا اور کہا تھا کہ آج سے تمہارا اسکول جانا بند، اٹھو جلدی جلدی سارے کام کرو، کپڑے دھو، سارے برتن پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی دھونا ہے، پڑھائی لکھائی کے خواب چھوڑ دو، دوسرے گھر جا کر تمہیں گھریلو کام ہی کرنے ہیں، نہ کہ پڑھائی کرنی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ زور سے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کچن تک لے گئی اور کہنے لگی کہ آج شام کا کھانا تمہیں ہی بنانا ہے۔ میں روتی رہی اور مجبوراً مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑے۔ ابو جب شام کو گھر آئے تو کہنے لگے کہ آج تم اسکول کیوں نہیں گئی تھی؟ ابھی میرے منہ سے لفظ نکلے بھی نہیں تھے کہ میری ستیلی ماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی تھی، گلیوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی تھی، میں پکڑ کر اسے گھر لے کر آئی ہوں۔ پہلے تو ابو نے مجھے گھور کر دیکھا، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ انہوں نے میری بات سنی بھی نہیں تھی اور اپنی بیوی پر یقین کر لیا تھا۔ انہوں نے میرے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ شرم کرو، تم میری بیٹی ہو اور ایسے کام کرتی پھر رہی ہو، شریف لڑکیاں ایسے نہیں نکلتی، آئندہ اگر میں نے تمہاری کوئی شکایت سنی تو ان بالوں پر کینچی چلا دوں گا۔ آئندہ اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھائی چھوڑ دو، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، گھر کا کام کرو۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر روتی رہی۔ میرے اندر کا ہر خواب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، نہ محبت تھی، نہ تعلیم تھی، نہ روشنی تھی، نہ ہی گھر کا سکون تھا۔ میرے ہاتھوں میں برتن تھے اور دل میں ایک بوجھ جس کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اور ایک شام جب میں سبزی لینے کے لیے گھر سے گئی تھی تو راستے میں مجھے امجد ملا۔ کہنے لگا کہ سدرا تم کہاں ہو ان دنوں، نظر نہیں آ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے بس اتنا کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں پلٹ کر چلی آئی۔ اس دن کے بعد میں نے جینا سیکھ لیا تھا، بس وقت کا کانٹا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن امجد میرے لیے ایک امید بن گیا تھا۔ میں من ہی من میں اس کے بارے میں سوچ کر مسکراتی رہتی تھی، اسے یاد کیا کرتی تھی۔ وہ گلی کے نکڑ پر ملتا تھا جہاں سے اسکول کا راستہ شروع ہوتا تھا، اور اب میں اسکول نہیں جاتی تھی تو وہ میرا انتظار کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے خود وہاں جانا شروع کیا، شاید دل کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ ابھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، میں اپنی سانس لے سکتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ سدرا یہ دنیا تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن ہم اس دنیا کو اپنا جیسا بنائیں گے، تم بس میرا ہاتھ تھام کر رکھنا۔ اور میں سچ میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری محبت کو 1 سال ہو گیا تھا۔ امجد کی عمر مجھ سے 2 سال زیادہ تھی، وہ 22 سال کا تھا۔ ابھی تک میری ستیلی ماں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں گھر کے لیے اگر کسی کام سے باہر نکلتی ہوں تو امجد سے بھی ملتی ہوں، اور یہ ہماری خاموش محبت ابھی تک کامیاب تھی۔
ہم دونوں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے دو سچے ساتھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ اگر تم نہیں ملی تو شاید میں مر جاؤں گا۔ میں کہنے لگی ایسا مت بولو، تو وہ سیریس ہو کر کہنے لگا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مجھے پارک لے جاتا تھا، ہم بینچ پر بیٹھتے تھے، وہ میری انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا تھا کہ یہ ہاتھ کب میرے ہاتھ تھامیں گے۔ میں ہنس دیا کرتی تھی۔ ہم ہر ملاقات میں تھوڑے تھوڑے خواب دیکھتے تھے، اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ایک دن میرا اپنا گھر ہوگا جس میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ میں ہنستی رہتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم اسی طرح سے اس گھر میں ہنستی رہو گی اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور کہتا میرے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری میری ہی ہوگی۔ وہ کہتا کہ اچھا تو پھر کھانا میں بنا لیا کروں گا۔ یہ سب ہمارے لیے ہمارے وہ خواب تھے جہاں دنیا کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ میں اور امجد پارک کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے کسی فلم کے ہیرو کی طرح بتا رہا تھا کہ کیسے وہ کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے۔ اچانک میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور میں نے گھبرا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی تھی، میری سوتیلی ماں۔ اس کی آنکھیں جیسے خون اگل رہی تھیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا کہ میں زمین پر گر گئی، اور وہ چیخنے لگی کہ ہم نے تیری یہ پرورش کی تھی کہ تو سڑکوں پر بیٹھے گی اور لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرے گی۔ تو نے ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے، دفع ہو جا یہاں سے منحوس۔ امجد نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا تو میری سوتیلی ماں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا تم جیسے لفنگے لڑکے ایسے ہی لڑکیوں کو بہکاتے ہیں، اب یہ تمہاری ہے، لے جاؤ اسے، ہم نے تو اس کی لاش کو بھی اپنے گھر کی دہلیز پر نہیں آنے دینا۔ میرے کانوں میں جیسے شیشہ پگھل کر گر رہا ہو۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے ان کے ساتھ چل پڑی تھی اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں۔ راستے میں جو ملا اسے آواز دے کر بتایا کہ دیکھو لوگو، ہماری عزت کی دشمن دیکھو، گندی نالی کی پیدائش آوارہ لڑکی کو دیکھو، جسے ہم نے چھاؤں دی، جسے سہارا دیا، جس کی پرورش کی، اب یہ ہماری بدنامی بن گئی ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ ابو سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سوتیلی ماں کہنے لگی کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی لاڈلی بیٹی باہی لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی تھی، ہم ہی غلط تھے جو ہم نے اسے گھر میں رکھا، اب یا تو اسے نکال دو یا ہمیں۔ ابو نے بنا کچھ کہے مجھے اپنی چپل پھینک کر مارا تھا، پھر وہ زور سے چلانے لگے کہ نکل جا میرے گھر سے۔ انہوں نے کہا کہ تو وہ نکلی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے تو نے، نکل جا یہاں سے، میں تیری شکل بھی اب نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ سوتیلی ماں میری چوٹی پکڑ کر کہنے لگی کہ اب بتا کہاں کہاں جاتی رہی ہے اور کس کس سے ملتی رہی ہے، پتہ تو چلے۔ میں چیختی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ اچھا تو تیری روز باتیں ہوتی تھی پارکوں میں، لڑکوں کے کندھے پر سر رکھ کر ہو رہی ہیں۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ماں نہیں ہوتی تو بیٹی بے لگام ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اور اس کی ماں ہمارے گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ میں بھاگ کر چھت پر چلی گئی۔ سوتیلی ماں نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور منہ بناتے ہوئے کہنے لگی ہاں تو بہن سب خیر ہے، آج ہماری دہلیز کیسے یاد آ گئی؟ امجد کی ماں نے دھیرے سے کہا کہ بہن میں امجد کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے امجد، میں اس کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں، اگر ٹھیک سمجھو تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں خوش تھی کہ امجد فوراً ہی اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا تھا۔ ابھی امجد کی ماں کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میری سوتیلی ماں ہنسنے لگی۔ اوہو کمال کی بات ہے، رشتہ وہ بھی اس آوارہ لڑکی کے ساتھ جسے ہم نے کتنی بار پارک میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ امجد کی ماں کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہن تم بات کو غلط سمجھ رہی ہو، میرے بیٹی کی نیت صاف ہے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ سدرا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے۔ سوتیلی ماں کے لفظ بہت کڑوے تھے۔ آگے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم شریف لوگ ہیں، تمہارا بیٹا تو ہر روز ہمارے گھر کے دروازے کے باہر منڈلاتا رہتا ہے۔ امجد نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آنٹی میں سدرا سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، بس آپ کی مرضی چاہیے۔ سوتیلی ماں نے فوراً جھٹک کر کہا کہ بکواس بند کرو اپنی، تم جیسے لڑکے محبت نہیں کرتے، لڑکیوں کو بہکاتے ہو، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہو، سدرا تو بھولی ہے، تم نے اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ امجد کی ماں نے پھر سے ایک بار نرم لفظوں میں کہا
کہ بہن جی ہماری نیت بری ہوتی تو ہم رشتہ لے کر نہیں آتے۔ تب ہی ابو کی آواز گونجی۔ انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، بہت سن لیا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آوارہ لڑکی کے ساتھ نہیں کرواؤں گا۔ میں جو چھت پر کھڑی ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سوتیلی ماں کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ انہوں نے کہا، اور سنو، اگر دوبارہ اس لڑکے کا سایہ بھی سدرا پر پڑا تو ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ امجد نے میری طرف ایک نظر ڈالی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ خود پر کنٹرول کر کے کھڑا رہا، نظریں جھکا کر، اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف چل دیا۔ میں نیچے نہیں آ سکی، قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ابو کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اندر آتے ہی دھاڑے، سدرا بے غیرت لڑکی کہاں ہے تو؟ نکل۔ میں جیسے ہوش میں آئی تھی اور دوڑ کر نیچے پہنچی۔ میرے قدم کانپنے لگے تھے، لیکن چہرے پر صاف تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں نے کہا، آپ میری بات تو سنو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی زور سے تھپڑ مار دیا، جس کی گونج بہت تیز تھی۔ میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ تو نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا، محلے میں ہمارا سر جھکا دیا۔ کیا کمی تھی تجھے جو لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ ابو وہ امجد ہے، اس نے رشتہ بھیجا تھا، عزت سے میرا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ تبھی سوتیلی ماں فوراً سے چیخنے لگی، عزت سے؟ او ہو، حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی۔ سب کے سامنے رسوا کر کے اب کہتی ہے کہ وہ عزت سے آیا تھا۔ آج جب میں نے تم دونوں کو پارک میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا تو میں بتا نہیں سکتی، مجھے تو شرم آتی ہے۔ یہ اس کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اس دن ابو نے پھر سے کرسی پر زور سے مارا۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ انہوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ آج کے بعد وہ لڑکا اس گھر کے آس پاس بھی آیا تو یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میرے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا کہ تو نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں خاموش کھڑی رہی تھی، اندر سے چیخنا چاہتی تھی، سب کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زبان بند ہو گئی تھی، بس آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ سوتیلی ماں نے اگلے ہی دن رشتے والی عورت کو بلایا تھا اور اونچی آواز میں کہا تھا کہ جیسا بھی ہو آج ہی اس کا رشتہ پکا کرواؤ۔ کالا کلوٹا، لنگڑا لولا ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ملے چلے گا، مجھے اس کے نخرے اور برداشت نہیں کرنے۔ اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، میں اب اسے اپنے گھر میں زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتی۔ رشتے والی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ لڑکی تو شکل سے سیدھی لگ رہی ہے۔ سوتیلی ماں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا کہ لڑکوں کے ساتھ پارک میں گھومنے والی کوئی سیدھی لگتی ہے؟ اس کی زبان خاموش ہے، مگر آنکھیں اور حرکتیں سب بولتی ہیں۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہی تھی، جیسے میرا وجود ہی میرے خلاف گواہ بن گیا ہو۔ 2 دن کے بعد ایک عورت اور ایک مرد ہمارے گھر پر آئے۔ وہ راشد کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے راشد کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی شریف لڑکا ہے، یتیم ہے، سلجھا ہوا ہے، سمجھدار ہے، محنت سے کماتا ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ اس کی کوئی بری عادت بھی نہیں ہے، بس غریب ہے، والدین نہیں ہیں، راضی ہو تو شادی کل ہی کر دیتے ہیں۔ میرے ابو نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر سوتیلی ماں کی طرف، جو فوراً کہنے لگی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ رشتہ ہمیں قبول ہے، جلد ہی شادی کروا دو۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں کمرے میں گئی، دروازہ بند کر لیا اور ایک خالی کاغذ پین اٹھایا۔ دل سے کاغذ پر لفظ بہنے لگے۔ امجد، آج میں بس آخری بار خط دے کر جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر میری خاموشی نے تمہیں تکلیف دی ہو تو۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، خواب بھی دیکھے تھے، پر زندگی خوابوں سے نہیں سچائیوں سے بنتی ہے، اور میری سچائی یہ ہے کہ میں اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں۔ تم بہت اچھے ہو، بہتر ہو، لیکن میری قسمت میں تو زخم ہی لکھے ہیں۔ میرے لیے دعا کرنا کہ جس انسان کے ساتھ میرا نام جڑنے جا رہا ہے وہ مجھے عزت دے۔ باقی میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی، تمہاری سدرا۔ میں نے خط کو فولڈ کیا اور اپنی دوست سے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی طرح یہ خط امجد تک پہنچا دے۔ شادی کی رات میری آنکھیں اتنی سوج چکی تھیں کہ اب آنسو بھی تھک چکے تھے۔ راشد سادہ سے کپڑے پہنے کمرے میں نظر آیا۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے بعد کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے آپ کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ میں زبردستی کسی کے دل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہا کہ راشد، میں تمہیں قبول کر چکی ہوں، بس تھوڑا وقت دو، اتنا وقت جتنا میں اپنے زخموں کو مرہم لگا سکوں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ہی کوئی گلہ ہے، بس میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت چاہیے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔
تم میری قسمت ہو۔ میں نے پہلی بار کسی مرد کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ ہوس تھی نہ دعوے تھے، صرف ایک خاموشی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں انتظار کروں گا سدرا، جتنا وقت چاہتی ہو اتنا وقت لو۔ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار میں نے سوچا کہ اوپر والے کا ہر فیصلہ ہمارے لیے ہی کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں میں صرف خاموش رہتی تھی اور وہ اپنی حد میں رہتا تھا اور میں اپنی حد میں، لیکن ہر دن ایک نیا پہلو لے کر آتا تھا۔ راشد کی نرمی، اس کے لفظوں کا سکون اور باتوں کو بنا کسی سوال کے سن لینا، سب کچھ دھیرے دھیرے میرے دل میں اترنے لگا تھا۔ ایک رات میں نے اسے کھانے کے بعد چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا کہ کبھی تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تم اکیلے ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اکیلا تو تب محسوس ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس آوازیں ہوں مگر دل میں خاموشی ہو۔ میں تو ہمیشہ ہی خاموشی میں اکیلا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خاموشی میں کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یتیم خانے میں پلا بڑا ہوں، والدین کا چہرہ تک مجھے یاد نہیں۔ جب میں 3 سال کا تھا مجھے یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ نام راشد بھی مجھے یتیم خانے والوں نے ہی دیا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کسی نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تم نے کبھی تلاش نہیں کی، کبھی خواہش نہیں کی جاننے کی کہ تمہارے والدین کون تھے؟ اس نے ایک لمحے کو چپ رہ کر کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے ہوش آیا تو اتنا وقت گزر چکا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ خواہش کی جگہ حقیقت نے لے لی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی نہیں تھا جو مجھے اپنا کہے۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ کانپنے لگا۔ میں نے نظریں نیچے کر کے بس اتنا کہا کہ میں تمہارے بارے میں بہت کم جانتی ہوں، لیکن جو آج جانا ہے وہ میرے دل میں جگہ بنا گیا ہے۔ اس نے میری طرف نظر جھکا لی اور نرمی سے کہا، سدرا، بس جتنا دکھ سہتا گیا اتنا خاموش ہوتا گیا۔ یتیم خانے کی چھت نیلے رنگ کی تھی، لیکن نیلے آسمان کی طرح بے کنارہ بھی لگتی تھی اور بے رحم بھی۔ وہاں دوست تھے، مگر ہر چہرہ معمولی سا، ہر ہنسی معمولی سی، ہر دل میں ایک چاہت۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی امید نہیں باندھی تھی، کیونکہ جن کے سائے بچپن میں چھن جاتے ہیں وہ پھر دھوپ سے دوستی کر لیتی ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، وہ آنسو جو رکے رکے سے تھے مگر بے آواز طوفان کی طرح بہنے کو تیار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں وہ عزت، وہ محبت دوں گی اس کے بارے میں تم نے صرف سوچا ہوگا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ یہی بھروسہ میری سب سے بڑی دولت ہے۔ سدرا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم میرے گزرے ہوئے وقت کا بوجھ اٹھاؤ، لیکن اگر تم میرا حال سنوارنا چاہو تو مجھے جینے کا ہنر آ جائے گا۔ میں نے نظریں جھکائی اور کہا کہ محبت وقت سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ تم نے میری عزت رکھی، میرے دکھ کو لفظوں کے بنا سمجھ لیا۔ اس کے بعد دل کا جھکنا قدرتی تھا۔ میں تم سے وفا کرنا چاہتی ہوں، تمہاری زندگی کو محبت سے بھر دینا چاہتی ہوں اور تمہاری بن کر جینا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے میں نے کوئی قسم نہیں کھائی، کوئی دعویٰ نہیں کیا، بس دلوں نے قبول کر لیا کہ رشتہ اب صرف رشتے کا نام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے، جس میں محبت، بھروسہ اور 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی تمنا شامل ہے۔ ہماری محبت کب بڑھتی گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہر احساس بے آواز ہو، وعدے بول لیے ہوں، ہر رات نیند سے پہلے کی وہ باتیں، وہ ماتھے پر چھائے ہوئے سکون اور صبح جاگتے ہی آنکھوں میں چمکتی ہوئی اپنی جھلک، سب کچھ اتنا نرم، اتنا پورا لگنے لگا تھا کہ جیسے زندگی اب اسی دائرے میں ٹھہر گئی ہو۔ اور پھر اگلے ہی مہینے وہ خوشی آئی جس نے میرے اندر نئی زندگی کی مہک ڈال دی تھی۔ میں پریگننٹ تھی۔ یہ خبر جیسے ہی میرے اندر ایک سناٹے کو بھر گئی تھی۔ ارشد نے سنا تو وہ لمحے بھر کو خاموش رہا اور پھر میری گود میں سر رکھ کر بس اتنا کہا۔ میرے اندر تو جیسے سانسیں رک گئی تھیں، خوشی سے، ڈر سے، یقین سے۔ اس نے کہا کہ سدرا، میں اب صرف تم سے نہیں، تم دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ ان دنوں وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیتا تھا، کام پر بھی جاتا تھا تو بار بار فون کر کے پوچھتا رہتا تھا کہ کچھ کھایا یا نہیں، سانس تو صحیح سے آ رہی ہے نا۔ میں ہنستی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا ہنسنے والی سے جنم لے گا، رونے والی ماں سے نہیں۔ میں کہتی تھی بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ وہ ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ جو بھی ہوگا تم پر ہی جانا چاہیے کیونکہ تم اس کی ماں ہو۔ بس یہی میرے لیے کافی تھا۔ 9ویں مہینے میں جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، میری انگلیاں تھامے بار بار میرے لیے دعا کرتا رہا، کہنے لگا
کہ پتہ ہے سدرا، آج پہلی بار ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ کھو نہ دوں۔ تم دونوں بس سلامت رہنا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب میری بیٹی میری چھاتی سے لگ کر سانس لے رہی تھی اور ارشد کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرے ماتھے کو چوم کر کہا کہ یہ لمحہ بہت ہی یادگار ہے، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ سدرا، مجھے لگتا ہے کہ میں آج پورا ہو گیا ہوں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی ایک محبت بھرے دائرے میں گھوم رہی تھی اور اسی دائرے میں ہم دونوں کے خواب بھی تھے۔ پھر اچانک ایک رات اس کے سینے میں درد اٹھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سدرا، دل میں جیسے کچھ چبھ رہا ہے اندر۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کو فوراً ہسپتال لے کر گئی۔ سارے راستے وہ میرا ہاتھ تھام کر کہتا رہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ تمہاری طرح مضبوط بنے، تمہاری طرح آنکھوں میں دنیا سمیٹے، میرا انتظار مت کرنا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس کا ہاتھ ہتھیلی سے پھسل گیا اور پھر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو میرے وجود میں اتر گئی تھی، جو شاید ساری زندگی ختم نہ ہو سکے گی۔ ہسپتال کے سفید بستر پر اس کا وجود بے جان پڑا ہوا تھا، مگر اس کی گرفت میرے دل پر ابھی بھی ویسے ہی سخت تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی میرے آنسو سوکھے بھی نہیں تھے کہ فون بجا اور ستیلی ماں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے تیرا شوہر مر گیا، اب یہاں واپس آنے کے خواب مت دیکھنا، ہم نے تجھے رخصت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اب تو جانے اور تیری اولاد، ہمیں اپنا منہ مت دکھانا۔ میں خاموش رہی اور دل میں سوچا کہ میں واپس کیوں جاؤں، وہاں میرے لیے بچا ہی کیا ہے، جہاں صرف میرے لیے الزام ہی الزام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سوچتی رہی کہ اب زندگی مجھے کہاں لے جائے گی، لیکن اتنا طے تھا کہ میں ارشد کی بیٹی کو وہ لڑکی بناؤں گی جو کسی کے سامنے جھک کر نہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گی۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دنیا کو بکھرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ شروع کے دنوں میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، نہ کھانے کی فکر ہوتی تھی، نہ پہننے کی، بس اپنی بیٹی ایمان کو گود میں لے کر بس ارشد کی آخری باتیں یاد کرتی رہتی تھی کہ میری بیٹی تمہاری طرح مضبوط بنے۔ میں خود سے بار بار کہتی تھی کہ اب میری بیٹی کمزور نہیں پڑ سکتی، سدرا یہ بچی تمہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر وقت کے ساتھ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کپڑے خود دھونے شروع کر دیے تھے، کھانا بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ بیٹی گود میں ہوتی تھی اور دل میں درد لے کر میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور لوگوں سے پرانی مشین خریدی اور محلے کی عورتوں سے کہا کہ اپنے بچوں کے کپڑے میرے پاس سلوا لیا کرو، میں کم پیسے لے لوں گی اور کام بھی اچھا کروں گی۔ شروع میں ایک دو عورتیں آئیں، کسی نے دوپٹہ دیا، کسی نے شلوار، تو کسی نے کہا کہ سدرا بہن آپ کی سلائی بڑی صاف ہے۔ میں خاموشی سے کام کرتی تھی، وقت کا پہیہ اسی طرح سے چل رہا تھا، دن رات سلائی کی، مجھے تو موسم کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، بس سلائی مشین کی سوئی میں الجھے ہوئے خوابوں کے 4 سال گزر گئے تھے۔ ایمان 4 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے دل مضبوط کر کے اس کا ایڈمیشن قریب کے ہی اسکول میں کروا دیا تھا۔ ایڈمیشن فارم بھرتے ہوئے نام لکھا تو ہاتھ کانپ گئے تھے۔ باپ کی جگہ پر نام لکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے آخری نظارہ گھوم گیا، اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اور وہ آخری لفظ کہ میری بیٹی تمہاری طرح مضبوط بنے گی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے فارم جمع کیا اور ایمان کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر اسے اسکول کے گیٹ پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ امی میں روز اسکول جاؤں گی نا؟ میں نے گردن ہلائی اور کہا کہ ہاں بیٹی، تم روز اسکول جاؤ گی، پڑھو گی، آگے بڑھو گی۔ اس نے کہا پھر میں بھی آپ جیسی بڑی ہو کر کام کروں گی۔ میں نے اسے پیار کیا اور کہا کہ نہیں بیٹی، تم اپنی ماں جیسی نہیں بنو گی، بلکہ تم تو مجھ سے بھی بہتر بنو گی۔ تمہارے لیے سلائی مشین نہیں بنی، بلکہ تمہیں تو قلم اٹھانی ہے اور تعلیم کا لباس پہننا ہے۔ اسکول کے پہلے دن میں دروازے کے باہر کھڑی رہی، واپسی پر وہ باہر آئی تو خوشی سے چہک رہی تھی، کہنے لگی امی آج ٹیچر نے کہا کہ تم بہت ہی ہوشیار لڑکی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیٹی، ہوشیار تو تم پیدا ہونے کے بعد ہی ہو گئی تھی، جب تم نے اپنی امی کے وجود کو پھر سے جینے کا ہنر دیا تھا۔ رات کو وہ کتابیں کھول کر کہتی تھی کہ امی مجھے یہ پڑھاؤ نا، میں تھکے ہوئے ہاتھوں سے بھی اس کی آواز پر زندہ ہو جاتی تھی۔ پھر ہر صبح میں اسے تیار کرتی، خود مشین پر بیٹھ جاتی تھی، وہ اسکول جاتی تھی اور واپس آ کر مجھے دن بھر کی کہانی سنایا کرتی تھی۔ اس دن ایمان اسکول سے گھر لوٹی تو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، شوز اتار کر شرارتی انداز میں آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے مشین بند کی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آج میری بیٹی اتنی خوش کیوں ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا کہ امی آپ کو پتہ ہے آج مجھ سے پاپا ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ہاتھ سے دھاگے کی نلکی گر گئی، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسی ٹھہر گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا
کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں پاپا آئے تھے۔ اس نے معصوم لفظوں میں جواب دیا۔ پاپا اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ میں چھٹی کے وقت باہر نکلی تو مجھے آواز دے کر کہنے لگے ایمان بیٹا، اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، اور پوچھنے لگے کہ مجھے ڈرائنگ کرنا آتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سکھا دیں گے۔ میں نے کہا امی ناراض ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا امی کو مت بتانا، یہ ہمارے بیچ کا سیکرٹ ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ میں نے کہا اس نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا نا بیٹا؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں امی، انہوں نے تو صرف بات کی تھی اور تھوڑی دیر بات کر کے پھر وہ چلے گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، سارا دن بے چین رہی۔ اگلی صبح میں اس کے ساتھ اس کے اسکول گئی۔ اسکول کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے پوچھا کہ یہاں کوئی انجان آدمی آتا ہے کیا جو بچی سے بات کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میڈم، ایسا تو کوئی نہیں آتا، سارے ہی بچوں کے پیرنٹس انہیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا اسکول کے اندر پرنسپل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھول کر کہا کہ میڈم، میں ایمان کی ماں ہوں، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ مجھے CCTV فوٹیج چیک کروا سکتی ہیں؟ اسکول کے گیٹ کی طرف کی۔ انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے میڈم، کیا ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کے مرے ہوئے بابا یہاں آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے۔ پرنسپل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ مرے ہوئے بابا؟ میں نے کہا جی، میرے شوہر کی موت 4 سال پہلے ہو گئی تھی، اور اگر کوئی اجنبی اسے بیٹی کہہ کر پکار رہا ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ جاننا کہ پتہ نہیں وہ کون انجان انسان ہے جو میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے اغوا کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اسٹاف کو بلایا اور کل کی CCTV فوٹیج نکلوائی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو چلی، ایمان گیٹ سے نکلتی ہوئی نظر آئی اور پھر کیمرے کے کونے میں ایک مرد کا وجود ابھرا۔ جیسے ہی میں نے اس کی شکل دیکھی، میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امجد تھا، وہی چہرہ، وہی نظر، اس کے اندر بالکل بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ جھک کر میری بیٹی ایمان کی طرف دیکھ کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر ہنسنے لگا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی، وہ گردن جھکا کر اس کی طرف جھکا اور پھر 2 قدم پیچھے ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن میں اسکول کے باہر چھٹی کے ٹائم سے پہلے پہنچ گئی۔ میں گیٹ کے پیچھے دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا، بچے نکلنے لگے اور پھر وہ آیا، گیٹ سے کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا اور ایمان جیسے ہی گیٹ سے نکلی اس کے قریب ہونے لگا۔ اس نے ایمان سے کہا کہ ایمان بیٹا، ایک لمحے کے لیے میری بیٹی رک گئی تھی مگر پھر آگے بڑھ گئی، وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کیا سکھاؤ گے میری بیٹی کو؟ جھوٹ بولنا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں اور کہنے لگا سدرا تم؟ میں اس کے بالکل قریب جا پہنچی تھی۔ ایمان میری آواز سن کر ڈر گئی۔ میں نے امجد سے اپنی بیٹی کو دور رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ امجد کا بار بار اسکول کے باہر آنا مجھے دھیرے دھیرے تھکانے لگا تھا۔ میں نے ایک دن خود اس سے کہا کہ اگر یہ انسان میری بیٹی سے ملنا چاہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ کب تک ملے گا اور کتنی دیر میں، خود ہی تھک جائے گا۔ اس دن تو میں اس سے بنا کچھ کہے اپنی بیٹی کو زبردستی گھر لے کر آ گئی تھی، لیکن میری بیٹی لگاتار اس سے بعد میں ملتی رہی۔ لیکن امجد تھکتا نہیں تھا، وہ روز اسکول آیا کرتا تھا، کبھی ایمان کے لیے کلرز لے کر، تو کبھی اس کے لیے چاکلیٹس اور کھلونے لے کر، تو کبھی اس کی پسند کی بکس لے کر آتا تھا۔ وہ تو ایسے خوش ہوتی تھی جیسے کئی سالوں بعد اس نے اپنی کسی پہچان کو پا لیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری بیٹی کو سنبھالنا جانتا ہے۔ وہ اس کے معصوم سوالوں کو تسلی اور پیار سے جواب دیا کرتا تھا، اس کو سمجھتا۔ اور ایک دن اس نے کہا کہ امی بابا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت دو تو وہ ہمیں گول گپے کھلانے کے لیے لے جائیں۔ میں نے ایک لمحے کو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بہت ہی خوش تھی، امجد اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی معصوم خوشی کو دیکھ کر ہاں کہہ دی تھی اور ہم تینوں ایک پارک کے کونے میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمان کے ہاتھ میں گول گپے دیے ہوئے تھے اور وہ اسے مزے سے کھاتے ہوئے گرا رہی تھی۔ امجد نے ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ صاف کیے اور پھر میری طرف دیکھنے لگا، وہ نظریں جس میں کوئی دعویٰ نہیں تھا، بس ایک سوال تھا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، تب اس نے دھیرے سے کہا کہ سدرا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ایمان کے سامنے کچھ ایسا مت کہنا جو اسے الجھا دے۔ اس نے گردن جھکائی اور کہنے لگا
کہ میں تمہارے شوہر کی فوتگی میں آیا تھا، پیچھے کھڑا ہوا تھا، مگر آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، بس دور سے ہی دیکھا تھا۔ تمہارے چہرے پر وہ سکون، جیسے تم نے بہت کچھ سہ کر آخر کار پا لیا ہو۔ میں خود کو تمہارا شوہر نہیں بنا سکا، تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اس طرح سے دوبارہ آ جانا میری زندگی کو کس الجھن میں ڈال رہا ہے؟ ایمان تمہیں بابا کہنے لگی ہے اور میں نہیں جانتی کہ تم کب چلے جاؤ گے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارا اور تمہاری بیٹی کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایمان کے لیے، تمہارے لیے اور اپنی محبت کے لیے بھی۔ میں نے ہنس کر کہا، تمہیں حق ہی کب تھا میرے لیے بھی ہونے کا؟ مجھے تمہاری زندگی سے دور کر دیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، لیکن اب وقت بہت بدل گیا ہے۔ تب میں کمزور تھا، بزدل تھا، دنیا کے ڈر سے ڈر گیا تھا، مگر اب کچھ بھی کھونے سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ایمان نے بیچ میں پوچھا، امی کیا ہم روز پاپا کے ساتھ پارک جا سکتے ہیں؟ میری بیٹی اسے ہر بار پاپا ہی کہتی تھی، کیونکہ امجد نے اس سے کہا تھا کہ مجھے پاپا کہا کرو۔ امجد نے ہنس کر کہا کہ بیٹا میں تمہارا پاپا ہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے پاپا کہتی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ بیٹا یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امجد نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ کیا سچائی ہے؟ یہ کہ ہم دونوں نے غلطیاں کی تھی، تم نے شاید زیادہ برداشت کیا تھا، مگر اب میں ہمیشہ ٹھہرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے ناراض ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ ارادے صرف لفظوں کے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کا بوجھ بھی ہوتا ہے جسے اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا اور سب کچھ ممکن ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جو اب بینچ کے پیچھے کچھ تلاش کر رہی تھی اور کہا، میری شرط صرف ایک ہے، اگر تم ایمان کی زندگی سے دوبارہ واپس گئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں بار بار خود سے نظریں چرا رہی تھی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے۔ دوسری طرف میں نے ایک دن خود سے سوال کیا، کیا یہ سب غلط ہے؟ اور اگلے ہی لمحے جواب دیا کہ ہاں شاید غلط ہے، کیونکہ میں اب بھی کسی اور کی بیوہ ہوں اور جس انسان کی بیوی تھی وہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، لیکن اس کے نام سے جڑی ہوئی میری وفاداری ابھی بھی زندہ ہے۔ مگر امجد کی موجودگی جیسے دن بدن اس کی وفاداری کی سانسیں چھین رہی تھیں۔ وہ میرے اندر ایک نرمی گھول رہا تھا جو میں برسوں سے محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ روز شام کو دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ سدرا، ایمان کو باہر لے کر آؤ، کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور میں اس بہانے اس کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے یا پھر کچھ اور؟ وہ سیریس ہو کر کہنے لگا کہ ہمدردی کسی بچے سے کی جاتی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہر دن، ہر لمحہ۔ میں نے سختی سے کہا کہ یہ سب آسان نہیں ہے امجد، میں ہر روز اپنے مرے ہوئے شوہر کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں اور شام کو تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی ہوں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب میرے لیے معمولی بات ہے؟ وہ کہنے لگا، تو کیا تم یہ سب مجبوری میں کر رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہ ہاتھ میں نے نہیں پکڑا تھا، مگر ہر بار تم نے خود بڑھا کر دیا تھا۔ سدرا، تمہیں خود سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ رات مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، بس میں ادھر سے ادھر کروٹیں لیتی رہی۔ میرے شوہر کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ جیسے کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے ارد گرد گھومتا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ امجد کی موجودگی، اس کی باتیں، اس کی خاموشی، اس کا مدد کرنا، میری بیٹی کو پیار کرنا، اس سے جڑی مسکراہٹ، سب کچھ اس فلم کا حصہ بن گیا تھا۔ صبح میں نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے خود سے کہا، کیا میں سچ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں؟ کیا اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینے کا حق مجھ سے چھین چکا ہے؟ ایمان میرے پاس آئی، میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ امی، پاپا نے کہا ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، آپ بھی ایک بار ان سے کہہ دو نا کہ آپ بھی یہی چاہتی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ رہا کریں۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں خوشی تھی جو برسوں سے نظر نہیں آئی تھی، مگر دل میں ایک الجھن تھی جو چیخ رہی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا کہ بیٹی، اگر کسی خوشی میں کسی کا دکھ چھپا ہوا ہو تو کیا وہ خوشی سچی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ امی، اگر کسی کا دکھ بانٹنے سے 3 لوگوں کی خوشی واپس آ جائے تو وہ سچ ہوتا ہے نا امی۔ میں نے اس کو پیار کیا اور دل میں ایک گہری سانس لی۔ امجد آیا تو میں نے اسے دیکھا، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی دل کے دروازے پر بیٹھا کوئی مسافر صرف اس لیے لوٹا دیا جاتا ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مہمان ہے، حالانکہ وہ وہیں رہنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اور اگر وہی مہمان دروازہ کھٹکھٹائے بنا بس بیٹھا رہے تو؟ میں نے کہا، تو شاید اس کے دل کی بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ سدرا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا کہ اب شاید دیر ہو گئی ہے کیونکہ تم اندر آ چکے ہو، بس مجھے قبول کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف وہیں پر بیٹھ گیا جیسے اب کہیں نہیں جانا ہو۔ میں نے دل میں اپنے شوہر کی روح سے کہا کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا، شاید اب مجھے اپنا حق لینا ہے، جینے کا، مسکرانے کا، اور اب وہ سب محسوس کرنے کا جو سالوں سے دبا دیا گیا تھا۔ امجد بہت ہی اچھا انسان تھا، اس نے اپنا کاروبار بھی بہت اچھا شروع کر لیا تھا، مگر آج وہ کچھ الگ لگ رہا تھا۔ دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا، کہاں تھے اتنی دیر تک؟ اس نے نظر جھکا کر کہا کہ مولوی صاحب سے بات کرنے گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کس بارے میں؟ اس نے کچھ لمحے خاموشی رکھی، پھر کہنے لگا کہ پوچھنے گیا تھا کہ بیوہ لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے نظر چرائی۔ اس نے دھیرے سے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر تم کسی بے سہارا کو سہارا دینا چاہتے ہو تو تم سے زیادہ اچھا کام شاید اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ بیوہ یا کنواری لڑکی اگر اکیلی ہو تو اس کی حفاظت، اس کا ساتھ، اس کو سہارا دینا شادی سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، کچھ کہہ نہیں سکی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے برسوں بعد کوئی دروازہ کھلنے جا رہا ہو۔ ایمان اس وقت باہر صحن میں کھیل رہی تھی، پھر وہ اچانک آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ امی، آپ کو پتہ ہے میں نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے مجھے میرے پاپا واپس دے دیا۔ میں نے اس کے بال سہلائے۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو چپکے سے میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ میرے پاپا کو مجھے واپس دے دو، کیونکہ آپ ہر وقت اکیلی رہتی ہو، سارے کام بھی آپ کو ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ پاپا ہوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ امجد نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا کہ ایمان، اگر تمہاری امی اجازت دے دیں تو میں سچ میں تمہارا پاپا بن سکتا ہوں۔ ایمان نے فوراً کہا، اگر امی ہاں کر دیں گی تو آپ کبھی نہیں جائیں گے مجھے چھوڑ کر؟ امجد نے میری بیٹی سے وعدہ کیا تھا اور قسم کھا کر کہا تھا کہ میں کبھی تم لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دھیرے سے دل ہی دل میں کہا کہ کاش ایسا ہی ہو۔ اوپر والا تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ شاید آج وہ دن ہے۔ اگلے دن میں نے اور امجد نے شادی کر لی تھی۔ شادی بہت ہی خاموشی سے اور سادگی سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کی ساری زندگی حفاظت کروں گا، ان کو ساری زندگی محبت اور پیار دوں گا۔ میرے دل نے ایک بار کہا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ زندگی کی نئی شروعات کی تھی اور خوش ہو کر میری بیٹی تالیاں بجا رہی تھی کہ ہمارے پاپا ہماری زندگی میں واپس آ گئے، اور کہنے لگی کہ میرے پاپا کہیں نہیں جائیں گے۔ امجد نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، بیٹا، اب ہم تینوں ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے اسی لمحے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شاید زندگی نے میرا ہاتھ دوبارہ تھام لیا ہے، اس بار مضبوطی سے، سلامتی سے اور خوشبو سے بھرے بھروسے کے ساتھ، اور میرے دل میں جو گناہ کا احساس تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لیکن میری بیٹی کی خوشی بھی اس میں ہی تھی۔ امجد مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا، ہم وہاں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بیٹی پوری زندگی میں اتنی خوش نہیں رہی جتنا امجد کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے باپ کا نام اور باپ کا ساتھ چاہیے تھا جو اسے امجد سے ملا۔